الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم میں بھی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. باوقار سامعین حضرات، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہر طبقے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وید ہو، کوئی طبقہ نہیں ہو. کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ تین طرح کے. ایک سچا ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے، اور ایک کا حال یہ ہوتا ہے کہ سچے کے ساتھ آیا تو سچ دکھاتا ہے، جھوٹے کے ساتھ گیا تو جھوٹ دکھاتا ہے. مطلب اسلام میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے. کافر کھلا ہوا ہے. اتنا نقصان دین کو کافروں سے نہیں پہنچتا جتنا نقصان منافقوں سے پہنچتا ہے. جتنا نقصان منافقوں سے پہنچتا ہے. اچھا، منافق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ درجے کا مومن اور مسلمان سمجھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر کون سا طبقہ تھا؟ کیا رام داس تھا؟ کیا رام چرن تھے؟ نہیں. عبید اللہ ابن زیاد، شمر ذی الجوشن، خولا بن یزید، عمر بن سعد. جانتے ہیں یہ عمر کون تھا؟ ابن سعد. یہ سعد ابن وقاص وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے عمر کے باپ جو حسین پر سب سے پہلا تیر مارا تھا. جنگ کا آغاز کربلا میں اسی نے کیا تھا. اور کس انداز میں کیا؟ پہلا تیر حسین کے خیمے کی طرف مارتے ہوئے کہا تھا، اے یزید کی فوج گواہ رہنا، میں نے ہی جنگ کو اسٹارٹ کیا ہے، پہلا تیر میں نے مارا. کس کے خلاف؟ رسول کائنات کے جگر گوشوں کے خلاف، دین کی بنیادوں کے خلاف، اسلام کے ستون کے خلاف، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خلاف، جن کی محبت
ایمان کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایمان کو رکھنا ہے تو اس سے محبت جوڑو، اور ایمان اگر نہیں چاہیے تو پھر ایک پر تیر مارو۔ تو ایک طبقہ مومنوں کا، مومن کون ہے؟ بالکل خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے چاہنے والے، ان کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دے گا۔ اور ایک طبقہ کافروں کا ہے، وہ کھل کے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبانی تو یہ سننے میں آیا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، کہ صاحب ہندوستان سے کچھ برہمن لوگ کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے حسین کا ساتھ دینے کے لیے، وہ مسلمان نہیں تھے، آج بھی وہ حسینی برہمن کہلاتے۔ آج تو یوٹیوب کا دور ہے نا، اس میں آپ کچھ بھی نکال کے دیکھیں۔ آج یار اس یوٹیوب نے، اس واٹس ایپ نے اسلام کو اتنا تباہ کر دیا جس کا جواب ہر آدمی اپنی رائے کے مطابق، اور اس نے کے لیے تیار کی چھوڑ۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ یزید ما صلی اللہ امیر المومنین، یزید کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہنے والے لوگ، جبکہ اہل بیت اطہار کو اجارنے والا، فاطمی چمن کو برباد کرنے والا یزید۔ دوسرا طبقہ اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تیسرا طبقہ صرف اہل بیت ہی کو دین سمجھ رہا ہے، باقی سب کافر۔ جانتے ہیں عبداللہ ابن سبا، جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا تھا، جو اس کا سبب بنا تھا، جس نے خارجی لوگوں کو تیار کیا تھا، جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ ان کو کافر کہتا تھا، جن کو رسول اللہ نے جنتی کہا، انہوں کو کافر کہتا تھا۔ آج بھی اس کی نسل کے لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھیے شیعہ لوگوں کو یہاں باقاعدہ ان کو کافر کہتے ہیں، تبروں کی انتہا کرتے ہیں۔ تو اب دوسرا طبقہ ہے کافروں کا، جو کھل کے انکار کرتے ہیں، بھئی ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں، نہ کیا اسلام کو مانتے ہیں، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ ان کی اولاد کو مانتے ہیں، نہ ان کے صحابہ کو مانتے ہیں، تو یہ وہ کافر ہے۔ کسی شاعر نے کہا وَحَضُرَ دُوْقَ كَمَرَّةً وَوَحَضُرْ صِدِيقَ قَالْفَ مَرَّةً، کہا اپنے دشمن سے ایک بار ڈرو اور اپنے دوست سے 1000 مرتبہ ڈرو۔ کیوں؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سب طریقے جانتا ہے کہ کس طریقے سے نقصان پہنچائے گا۔ اب کیا ایک طبقہ ہے منافقوں کا، جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اذانیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطابات کرتے ہیں، قوم کو تقریریں کر کے سمجھاتے ہیں، لیکن حسین والے حسین پر تیر چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کو خدا کہتا ہے۔ سوچے صحیح، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تیر و تلوار چلانے والے محمد رسول اللہ کے گھرانے پر وہ ایمان والے لوگ ہوں گے؟ وہ بہترین مومن ہوں گے؟ اچھا، جو لوگ مولا علی یا مولا علی کے گھرانے کو اللہ کہہ رہا ہو، وہ بھی مومن ہوں گے؟ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ مانتا ہے، چاہے محمد رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، فوراً کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن لوگوں نے منافقت کا ڈیرا اپنے دل میں ڈالا ہوا ہے، انشاءاللہ کریم کسی اور وقت، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کے تعلق سے باتیں کچھ آپ حضرات کی کوشش کروں، تو اب آپ حضرات یہ سوچیں کہ حسین پر تیر چلانے والا، حسین کے بچوں پر تیر چلانے والا، حسین کے بھتیجوں پر تیر چلانے والا، حسین کے اصحاب پر تیر و تلوار چلانے والا کون تھا؟ اذانیں پڑھنے والے تھے،
نماز پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، تقریریں کرنے والے تھے، قرآن کی تفسیریں کرنے والے تھے، کیا آپ کہو گے کہ واقعی وہ حق ہے؟ وہ حق پر ہے؟ ارے کربلا سے لے کر آج تک اگر کوئی بھی مسلمان رہا ہے تو وہ یہی بولتا ہے کہ وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ حق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حق مولا علی کے ساتھ، حق اہل بیت کے ساتھ، حق صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، حق رسول کائنات کی بیویوں کے ساتھ ہے، حق رسول کائنات کی اولاد کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے دشمنوں کے ساتھ حق نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ میں حق کو جوڑنا، ان کی حمایت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا آپ یہ سوچیں، میں آپ کو ایک پہلو دینا چاہتا ہوں، دشمنی کی انتہا کہاں ہوتی؟ بھئی آپ میرے دشمن ہو گئے، میں آپ کا دشمن ہو گیا تو کہاں تک ہے؟ سار اٹھایا، گولی ماری، ختم کر دیا، دشمنی ختم، قصہ تمام۔ یہاں پر تو انتہا ہو جاتی نا، ایک دشمن دوسرے کو قتل کر کے دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، ختم ہو گئے۔ مگر کربلا کی زمین پر وہ اذانیں دینے والے، وہ مسجدوں کی منبروں سے خطبہ نشر کرنے والے لوگ، ان کا دل یہاں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ علی اکبر، حاصل اور محمد و ابراہیم، اصحاب حسین، ان کی لاشیں لہر سے لگی ہوئی، سب کے سر کاٹ دیے، کسی کے جسم کے ساتھ سر جڑا ہوا نہیں۔ کس لیے کاٹے؟ کہ صاحب یزید کو راضی کیا جائے گا، اس کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ سر ہیں ہم لے کے آئے، انعام لیں گے، انعام۔ اور انعام بھی کیا؟ دنیا کا وہ مال جس کو اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو حاصل کرنے کے لیے سر کاٹ دیے گئے، لاشیں پڑی ہوئی، دوپہر کے بعد تک سب شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یزید کے فوجیوں نے گھوڑے تیار کیے، یہاں سے گھوڑا دوڑایا، لاشوں کے اوپر سے لے کر چلے گئے، وہاں سے گھوڑے دوڑائے، لاشوں کے اوپر سے لے کر چلے گئے۔ سر کاٹ کر بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی، لاشوں کو رون دیا گیا، لاشوں کو رون دیا گیا۔ اچھا یہ جوان تھے، ان کی لاشوں کو روک دیا گیا۔ یار وہ 6 مہینے کا علی اصغر، اس نے کسی کا کیا بگاڑا؟ اللہ کی قسم، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میری جان، میرا مال، میری عزت و آبرو سب قربان ہو اصغر تیرے ناخون پر، تو نے کسی کا کیا بگاڑ دیا؟ اس پر بھی تمہارے گھوڑے دوڑ گئے، ان کی بھی لاشوں کو روکا جا رہا، ابھی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ خیمے لگے تھے، اور ان لوگوں کے خیمے لگانے کا بھی کیا انداز ہوتا تھا؟ چادریں تاک دی، کھجور کے پتے لگا دیے، کھجور کی شاخیں لگا دی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آگ پروف جیسے بنا میں آج کے خیمے۔ اب یہاں پر تو کم سے کم ان کو تسلی ہو جانا چاہیے تھی نا، دشمنی ختم ہوتی، نہیں، خیموں کو آگ لگا دیا۔ مسلمانوں سوچنے کی بات ہے یار، کس کے خیموں کو آگ لگائی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں خیموں میں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بیویاں ان خیموں کے اندر، معصوم سکینہ اس خیمے کے اندر، بیمار علی اکبر، بیمار حضرت زین العابدین اس خیمے کے اندر۔ اچھا آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سکائی کر رہے تھے؟ وہ ان محصنات طہارت کو جلا کے مار دینا چاہتے تھے، حسین کے سارے بچوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے
حسین کی بیویوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ آگ لگنے کے بعد میں مصطفیٰ کے گھرانے کی وہ عورتیں جب خیموں سے باہر آئی ہیں تو اس ظالموں نے یہیں پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے مال لوٹ لیے، جو زیورات ان کے گلوں میں یا ہاتھوں میں یا کانوں میں تھے نا چھین لیے، ان کی چادریں چھین لی، سیدہ زینب کی چادر اتاری، پردے کا اہتمام ہے، اللہ کی عزت کی قسم بالوں کو چہرے پر ڈال لیا مصطفیٰ کی شہزادی نے اور کہا اور کون سی ہو تمہیں، ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں۔ سوچے یعنی کون سے نمازی تھے بابا، یہ کون سے کلمہ گو تھے، یہ کون لوگ تھے جو اسلام سے محبت کرتے تھے؟ خدا کی قسم یہ وہ شہزادیاں تھیں، ہماری زندگی کا ہر پہلو ان کی چپل پر نثار ہو جائے، ان کے جوتوں پر نثار ہو جائے، سب کچھ چھین لیا، تپتے ہوئے ریگزار میں تنہا چھوڑ دیا۔ رات کا وقت ہے یار، تاریخ میں آتا ہے رات کا وقت ہے، حضرت سکینہ چھوٹی سی بچی، سوچے صحیح یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر اس قسم کے حالات دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ رات کے وقت میں ہمارے گھر کے اندر اگر چھوٹے بچے ہوں، کوئی خوفناک آواز آ جائے تو وہ بچے آ کر اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان درندوں کی درندگی دیکھنے کے بعد مغرب کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا عنہا انہوں نے دیکھا تھا کہ ابا صاحب ادھر کو جا رہے، واپس نہیں آئے، اب خیمے میں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ مغرب کے بعد اندھیرے میں چونکہ سب اپنے ہم میں نڈھال تھے، ایک دوسرے پر نظر تو رکھ رہے تھے لیکن نظریں نیچی تھی، رو رہے تھے زاروں قطار، آنسو جاری تھے، اپنے عزیزوں کا غم سوار تھا، آنکھیں بچی ہوئی تھی۔ سکینہ وہاں سے چلی، اندھیرے میں آگے بڑھتی چلی، میدان میں دیکھا کہ بغیر سر کا ایک جسم پڑا ہوا ہے، پہچان گئی یہ میرے باپ کے ہاتھ، یہ میرے باپ کے کپڑے بھی ان کم بختوں نے نہیں چھوڑے تھے، سطر رہ گیا، باقی کیا ہے، امامہ بھی اتار لیا، جبہ بھی اتار لیا، سارے کپڑے لے لیے تھے یار، انتہا تھی، کیسے بھکاری تھے وہ لوگ، خدا ہم پر لعنت کرے۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کا جسم دیکھ کر سینے پہ گر گئی، ہچکی مار کر رونے لگی اور کہتی تھی بابا جان کیا ہوا، آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں دبتے ہوئے ایک ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے ادھر ادھر نظر ڈالی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، کوئی آواز نہ آئی۔ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد میں جسموں کے پاس پہنچی، اندھیرے میں دیکھا کہ ایک جسم کے اوپر کوئی پڑا ہوا ہے، بلک کے رو رہا ہے۔ سوچو یار مسلمانوں کو منظر ہوگا اللہ، یہ 22 ہزار کے لشکر نے 72-82 افراد پر ظلم کی انتہا کی تھی۔ ارے بچوں پر تو دشمنوں کا بھی رحم آ جاتا ہے، یہ صرف دشمن نہیں تھے بلکہ وہ تھے جہاں سے انسانیت ختم ہو جاتی۔ حضرت زینب پہنچتی، دیکھا کہ ایک بچی اپنے باپ کے کلیجے سے لگی ہوئی زاروں قطار ہوتی، بار بار باپ کو پکارتی، اٹھایا، بیٹی سکینہ ایسا نہیں روتے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہم کو صبر کرنا ہے،
سب کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. مصطفیٰ کا گھرانہ صابروں کا گھرانہ ہے. ہم نے یہ سب کچھ دین کے خاطر کیا ہے. بچے کو اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا, خیمے کے پاس لے آئے. اچھا سوچے سے, ایک طرف بھائی کا, ایک طرف بچوں کا, چھوٹے 2 بچے زینب, وہ بھی کٹے پڑے. علی اکبر جیسا بھتیجا, قاسم جیسا بھتیجا, عبداللہ جیسا بھتیجا, حضرت اصغر جیسا بھتیجا, سب کے سب پڑے ہوئے, خون جاری ہے, سر تن سے جدا ہے, بھیانک رات ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اس طرح کی رات نہ کائنات میں کبھی آئی تھی اور نہ قیامت تک کبھی آئی تھی. اس طرح کا ظلم نہ انسانیت پیدا ہونے سے اس وقت تک ہوا تھا اور نہ اس وقت سے قیامت تک ہوگا. جس طرح کا ظلم کربلا کی سرزمین پر ان یزیدیوں نے کیا. ایک بات یاد رکھیے, آج بھی ان یزیدیوں کی اولاد موجود ہے. آج بھی وہ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں, بلکہ بعض جگہوں پہ تو فرقہ ہی ہے یزیدی فرقہ, اس کا نام بھی یزیدی فرقہ. اچھا ان کو بتایا نہیں گیا, ان کے سامنے تو اہل بیت کی عزت کے جنازے نکالے گئے, ان کی برائیاں کی گئی, ان کی فضائل میں آنے والی حدیثوں کو چھپایا گیا تھا, ان کے مقام کو گھٹایا گیا تھا. یہ ان لوگوں کا کام تھا. یہ تو قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے فضائل میں حدیثیں سنی تھی, وہ تابعین تک پہنچائی, انہوں نے تبع تابعین تک پہنچائی, اولیاء کاملین تک, مومنین تک وہ حدیثیں آئی. آج تک اس کا ذخیرہ موجود ہے. یہ ہم کو بزرگوں سے ملا, یہ ہم کو ان صحابہ سے ملا جو اہل بیت کی شان آج ہم کو معلوم ہوتی. اچھا یہاں بھی دل ٹھنڈا نہ ہو, قتل کر دیا دل ٹھنڈا نہ ہو, سر کاٹ لیے دل ٹھنڈا نہ ہوا, خیموں میں آگ لگا دی دل ٹھنڈا نہ ہوا, لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے دل ٹھنڈا نہ ہوا. اب کیا کیا؟ اب ان سروں کو نا لے کے چلو کوفے کی طرف. یہ کربلا جو ہے نا, یہ بستی نہیں تھی, یہ آبادی نہیں تھی, یہ میدان تھا. آج آبادی, آج بستی, مگر اتنی جگہ جہاں جنگ ہوئی تھی نا, اس میں تھوڑا سا میدان انہوں نے آج بھی چھوڑا ہوا ہے. چند کھجور کے پیڑ کھڑے ہوئے ہیں, وہ میدان ہے, پورا فرش بچھا ہوا ہے, وہیں سے ہو کر داخل ہوتے ہیں سیدنا حضرت امام حسین کے روضے پر. یہ کام حسین کا کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا کر دکھایا. مولا علی کا کام, سیدنا حضرت عباس علمدار کا کام, ان لوگوں کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی. تو اب یہ میدان تھا. اس میدان میں یار مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں کہ جن کے لیے جبریل جھولے لے کے آتے, جن کے لیے فرشتہ پر بچھا دے, ایک نیچے اور ایک اوپر سے اڑا دے. اللہ پاک جن کی تختی اور صلح کے فیصلوں کے لیے جنت سے سیب بھیج کے 2 ٹکڑے کر. اللہ تعالیٰ جن کی محبت کا مصطفیٰ سے تقاضا کرا ہے, ان کے لیے ان کے پاس میں کوئی خانہ نہیں تھا. چلو اتنے پر ہو جاتے نہیں, سروں کو لے کر کوفے کی جانب چلے. خولا بن یزید سیدنا حضرت امام حسین کو سر کو لے کے چلا, اور وہ بھی کیسے, ایسے نہیں تھا کہ اٹھائے ہوا, ہاتھ میں لٹکا کے لے جا, پھر نیزے پر چڑھا کے لے جا. مطلب ادب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جب ادب نہیں ہوتا نا تو یقین جانے جہاں ادب نہیں وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا, دین بھی نہیں ہوتا, اسلام بھی نہیں. یہ ساری چیزیں ادب کے باوجود, اور وہ تو اگر سر کا ادب بھی کر لیتا تب بھی کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ اس کو توفیق توبہ مل جاتی. کیوں؟ وہ قاتل حسین تھا.
اس وقت ان لوگوں نے سر کاٹا ہے. امام حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ایک ادب والا یہی کہے گا کہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, اور بے ادب کہتا ہے گھوڑے سے نیچے گر گئے. ارے سوچے صحیح, جب ہمارے پاس ادب والے جملے ہیں نا تو اب یہ گر گئے اٹھ گئے کا کیا مقصد؟ آپ سجدے کی حالت میں نیچے آئے. جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن ہے, باقاعدہ فاتر سے بھی پوچھ لیا کیا وقت, نماز کا وقت ہے, سجدہ کر لیا اور ایسا سجدہ کیا یار کائنات میں کوئی دوسرا ایسا سجدہ نہ کر سکتا. کائنات میں کوئی دوسرا ایسا سجدہ نہ کر سکتا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسین تو کیا ہے سجدے کے عالم, کھڑے تھے ظالم جو تھے توڑے, حسین سجدے میں آ کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں, نماز میری قضا نہیں ہے. اب یہی سب ہے. ہاتھ میں لے کے چلا, گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا جس میں عبید اللہ ابن زیاد جیسا خبیث انسان رکا ہوا تھا. اس کو کیا تھا, اس کو تو خبر نہیں چکی تھی نا کہ فتح ہو گئی. دروازہ بند کیا, آرام کی نیند سو گئے. دروازہ بند تھا. انشاءاللہ یہاں سے سر کے تعلق سے میں نے بات شروع کی ہے نا, اللہ کریم نے چاہا آخر تک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سر یہاں سے چل کے مقتل کہتے قتل ہونے کی جگہ, مقتل قتل ہونے کی جگہ, مدفن دفن ہونے کی جگہ. تو انشاءاللہ سر حسین کو ہم لوگ مقتل سے لے کے مدفن تک سماعت کریں گے کہ یہ سر کب پہنچا, کہاں پہنچا, کیسے پہنچا, کیسے کیسے دفن ہوا, کیسے کیسے منتقل ہوتا رہا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں یہاں پر آپ کی کوشش کروں. اور یہی کھولا گورنر ہاؤس سے اپنے گھر کی طرف چلا. رات کافی ہو چکی, اندھیرا چھا گیا. گھر پہنچا, اس نے ایک بڑا برتن اٹھایا, زمین پر حسین کا سر رکھا اور اس برتن سے ڈھانپ دیا, اور اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس پہنچا. سنو نوار, نام ہے نوار کی, نوار سنو. میں کہا کیا ہے؟ کہا آج میں ساری دنیا کی دولت اپنے گھر میں لے کر آ گیا. کیا لایا؟ کون سی ایسی بڑی دولت لے کر آ گیا؟ اس نے کہا حسین کو قتل کیا, ان کا سر ہم دو ایک لوگوں نے کاٹا, اور وہی کٹا ہوا سر لے کے میں گھر میں آیا ہوں. سن دیکھ فلاں جگہ وہ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ برتن ڈھکا ہوا ہے. جب اس نے یہ بات سنی اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. یہ شیعہ تھے جو محبت کر کے بلایا تھا, اور پھر بلا کر انہوں نے قتل کیا تھا. قتل کرنے والے جو یہ کہتے ہیں نا صحابہ کی اولاد تھی, یہ صحابہ کی اولاد نہیں تھی. یہ شیعان علی تھے, شیعان حسین تھے, شیعان حسن تھے. یہ آج تک کے بڑے شیعہ ہیں ان کی اولادیں جنہوں نے حسین کو قتل کیا. انہوں نے قتل کرنے کے بعد میں سینے کوٹنا شروع کیا. ارے یار ہمارے یہاں بچے کہاوت کہتے ہیں نا, وہ چڑیا جو ہوتی ہے نا اس کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گوبر سنگاؤں زندہ ہو جائے. چڑیا کو گوبر سنگانے سے زندہ ہوتی ہے بھائی. حسین کو پہلے قتل کر دیا, بعد میں رو رہے, تمہارے رونے سے تلافی ہو جائے. بلا بھی لیا بڑے ٹیکے مار کے, بڑے خط لکھ کے. کس نے لکھے تھے خط؟ مختار بن عبیدہ صفی, سلیمان بن سرد, شمر ذی جوشن اور خولا بن یزید, عمرو بن سعد, یہ سارے لوگ شامل تھے. اسی انہوں نے خط لکھے. خط لکھنے والوں کی اولاد تک کوفے میں رہتی, جو اپنے آپ کو بڑی محبت والے شیعہ کہلاتے, قتل کر کے محبت دکھاتے. صاحب نواز ساری دنیا کی دولت لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کیا دولت ہے؟ کہا وہ حسین کا سر ہے. میری کچھ محبت تھی. اس نے کہا یار بہت بڑا کمینہ انسان ہے. دنیا کی دولت لوگ لے کے آتے ہیں, کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی پیسے, کوئی مال, تو یہ لے کے آیا.
جس سے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اس نے کہا آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ تو میرا شوہر ہے نہ میں تیری بیوی ہوں، بستر یہ ہے تیرا، میں صرف رات گزارتی ہوں آنگن میں بیٹھ کر. اٹھی بستر سے، حسین کے سر کے پاس میں بیٹھ، وہ تو ڈھکا ہوا تھا، بیٹھ گئی. وہ ادھر لے گئے. تھوڑا سا وقت گزرا تھا، اس نے عجیب منظر دیکھا. دیکھو ٹوب لیٹے تو جل نہیں رہی تھی، بلب تو جل نہیں رہے تھے، چراغ وراغ تھے گھروں میں وہ بھی بجھا چکے تھے. حسین کے سر کے پاس سے ایک نورانی دھنک اٹھی، آسمان تک روشن، آسمان سے حسین کے سر تک روشنی ہے. اور وہ کہتی ہے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سفید پرندے حسین کے سر کے چاروں طرف طواف کر رہے تھے، چاروں طرف گھوم رہے تھے، چاروں طرف چکر لگا رہے تھے، اور ہر پرندے کا چہرہ اترا ہوا. خدا جانے وہ کہاں سے آئے، ہمیں حسین میں شرکت کر رہے، حسین کے اس دشت کے جس سے ڈھکا ہوا تھا چاروں طرف گھوم رہے. یہ کہتی ہے میری نظروں نے دیکھا، ساری رات میرا آنگن روشن رہا، اور کہتی ہے خدا کی قسم اس سر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ زندگی میں نے کبھی نہیں سنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خون میں سے خوشبو آتی؟ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خون کو فوراً بہاتے ہیں، اس میں سے خون کے جیسی باس آتی، بدبو آتی. ہمارا خون نکلے تو خوشبو آتی. اللہ کی قسم یہ تھے خوشبو والے. ان کے نانا کا حال یہ تھا، جس گلی سے گزر جائیں ساری گلی خوشبو سے بھر جائے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو. مسجد کے پیچھے راستے سے وہ کچرے والے جو ٹیمپو رہتے ہیں نا، آٹو بھرے ہوئے جاتے ہیں، کتنی دیر بعد تک بدبو رہتی. اچھا آپ جہاں پر عطر وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، یہ مثال دے دوں کہ صاحب آپ ایک آٹو میں چند باٹلیں بھر کے عطر کی سائڈ کی یہاں سے گزار دیں، ڈھکن لگا ہوا آٹو میں بند ہے، لیکن صاحب راستے میں تھوڑی دیر کے لیے خوشبو باقی رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ اس آٹو میں خوشبو بھری ہوئی ہے. مصطفیٰ میں کائنات کی سب سے عظیم ترین خوشبو تھی جو بھری ہوئی تھی، اور مصطفیٰ نے اپنی زبان چسا کر وہ حسین میں بھی بھر دی تھی، حسن میں بھی بھر دی. حسین کے سر سے خوشبو آ رہی، حسین کے خون سے خوشبو آ رہی، حسین کے لفظوں میں خوشبو ہے، حسین کے شہر میں خوشبو ہے. آج بھی جو حاجی جانے والے ہیں یا گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، نہیں گئے ہیں اللہ سب کو بھیجے. میں بتاتا ہوں، آپ مدینے پہنچے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے احد کے پاس میں. میں بھی گیا، رسول کائنات کا کرم ہوا کہ مصطفیٰ نے بلا لیا. میں بھی گیا، یقین جانے جمعے کا دن تھا. وہ تار مار انہوں نے چاروں طرف سے جو لگا دی ہے نا، اس کے پاس کھڑے ہو کر جیسے ہی حضرت امیر حمزہ کے مزار کی طرف منہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ خوشبو آ رہی تھی کہ شاید دوسری خوشبو میں وہ مزار نہیں ہوتا. آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ حسین کے سر میں سے خوشبو آئے. وقت ہوا چاہتا ہے دوست، میں اپنی بات کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں. اب صبح ہوئی، یہ کھولا اٹھا انعام کے لالچ، پیسے یار اس پیسے بازی نے تو دین کا ستیہ ناش کر دیا. آج بعض وہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا وکیل کہتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے بھی کہے ہوئے ہیں شیعوں کے ہاتھوں پر کہ سنیت کا جنازہ نکال رہی ہے. ان کو پیسہ ملنا چاہیے. صحابہ کی توہین، اولیاء کی توہین، بزرگان دین کی توہین، بس بک گئے شیعوں کے ہاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں. پیسوں نے سب کی اناس کر کے چھوڑا.
پیسوں کی خاطر وہ اٹھا، صبح کو وہ لے کر سر مبارک ابن زیاد کے سامنے تشت میں لے کر پیش کیا. تشت میں رکھا ہوا بڑا سا تشلا، اس میں ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، حسین کا سر سامنے رکھا ہوا، اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی لکڑی، اس لیے دندان مبارک جو ہے چلک رہے، معلوم ہو رہا ہے موتی ہے. حسین تیرا تو ہر بال موتیوں سے زیادہ چمکتا. اس نے اس دندان مبارک پر وہ لکڑی کی چھڑی اس طرح سے ماری. حضرت زید بن ارقم علیہ رسول اللہ کے صحابی وہ وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی تماشبین بہت سے تھے جو کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے قتل کیا. حضرت زید بن ارقم ہچکی مار کے رونے لگے. ارشاد فرماتے ہو ابن مرجانہ، ابن زیاد ہاتھ کو یہی روک دے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے جن لبوں اور دانتوں پر تیری چھری پڑ رہی ہے، میرے آقا کائنات کے داتا انہی لبوں کو چوما کرتے تھے، اسی منہ میں اپنی زبان دیا کرتے تھے. تجھے احساس نہیں ہے مصطفیٰ کے نواسے کے ہاتھوں پر لبوں پر تیری چھری؟ کون ہے یہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے تو جانتا ہے؟ اس نے کہا تھا کذاب ابن کذاب حضرت امام حسین. تو وہی بزرگ فرماتے ہیں او ابن مرجانہ سن، تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب تھا، حسین صادق ہے، اس کا باپ بھی صادق. اس کے آگے کی انشاءاللہ الکریم آتے جمعہ پر جلدی آنے کی کوشش کریں. یہیں سے اس بات کو لے کے چلتا ہوں. پھر کوفے میں گھمایا گیا، پھر اس کے بعد میں آگے بھیجا گیا. یہ سر مبارک، یہ سر مبارک کربلا سے چل کے اور کہاں تک پہنچا اور کب تک چلتا رہا اور کب تک اس سر مبارک سے آوازیں آتی رہی. اللہ کی قسم 548 ہجری، 500 اب کیا ہے یہ 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے نا، 61 میں شہید ہوئے، اور 548 ہجری تک وہی خون بھی باقی تھا، وہی بال بھی باقی تھے، وہی خوشبو باقی تھی، حسین کا سر باقی تھا. انشاءاللہ الکریم یہ پوری تاریخ آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا، سناؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی ہے سنت عطا فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ.